الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مغفرت بنیاد ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکثر الصلاۃ علی فی حیاتہ، کہ جو شخص اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، امر اللہ تعالی جمیع المخلوقات، اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوقات کو حکم عطا فرمائے گا ان یستغفروا لہ عند مماتہ، کہ وہ اس کی موت کے وقت اس کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے والوں کا شمار کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جایا کرتا ہے۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم کم از کم 313 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھیں گے، اور ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک شخص ایک سٹول پر بیٹھا نوٹ گن رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک چیئر پر ایک اور شخص آ کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ تم پیسے گن رہے ہو، بتاؤ یہ کتنے پیسے ہیں۔ پیسے گننے والے کی حالت بڑی عجیب سی تھی، اور اس کے بولنے کا انداز بھی انتہائی ناگفتابے تھا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس 490 روپے جمع ہو چکے ہیں، اور مجھے 10 روپے تم بھی دے دو۔ جو کرسی پر بیٹھا تھا اس سے کہا کہ 10 روپے مجھے تم بھی دے دو۔ اس نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کام کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا، کام بتایا اپنا کہ میں بھیک مانگتا ہوں۔ اور پھر شخص نے پوچھا آپ یہاں کتنے بجے آتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں تقریباً 2 بجے آتا ہوں، اور یہ اپروکسیمیٹلی 5 بجے کے قریب کا ٹائم تھا۔ اسے کہا گیا، کرسی پر بیٹھنے والے شخص نے کہا دیکھو تم 2 بجے آئے، اور ابھی اس وقت تمہارے پاس جو ہے وہ 3 گھنٹے کے اندر 500 روپے تم نے رکھے ہیں اپنے پاس، لے لیے تقریباً 490 روپے ہیں۔ تو میں تو کام کرتا ہوں، ڈیوٹی دیتا ہوں، 8 گھنٹے کام کرتا ہوں، میری جیب میں تو ابھی 500 روپیہ پورا نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہم نے سلسلے کا جو موضوع رکھا ہے وہ شخص تھا بھیک مانگنے والا بھکاری تھا، اور دوسرا شخص جو ہے وہ رزق حلال کمانے والا ایک عام سا نارمل سا سادہ سا آدمی تھا۔ آج ہم نے جو سلسلے کا موضوع رکھا ہے یہ ہے بھکاری۔ سلسلے کا موضوع یہی ہے بھکاری۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہتات ہو رہی ہے بھیک مانگنے والوں کی، اور لوگوں نے اس کو اپنا یوں سمجھ لیں پیشہ بنا لیا ہے، اور اگر یوں کہا جائے کہ یہ ایک بڑا خطرناک قسم کا پیشہ ہے تو بات بھی غلط نہیں ہوگی۔ خطرناک کس طریقے سے کہ یہ جو بھکاریوں کے پورے گروہ چلانے والے لوگ ہیں، یہ بچوں کو اغوا کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاسپٹل سے اٹھا لیں گے، بچے اغوا کر لیں گے، کڈنیپ کر لیں گے، پھر ان بچوں پر تشدد کریں گے، کسی کو ماریں گے، کسی کی ٹانگ توڑ دیں گے، کسی کا پاؤں توڑ دیں گے، کسی کا ہاتھ مروڑ دیں گے، اور پھر اس بچے کو بھکاری بنا دیں گے، اور وہ بھیک مانگتا رہے گا، اور یہ رات کے وقت میں سارے پیسے اس بچے سے لے کر صرف اسے 2 وقت کا کھانا دے دیا کرتے ہیں۔ اس طرح کے بھی معاملات معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے، اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک ہٹے کٹے لوگ بھی بسا اوقات مدنی چینل کے ناظرین بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو
یہ جن لوگوں کو نکھٹو رہنے کی عادت پڑ جائے اور کوئی کام نہ کرنے کی عادت پڑ جائے، ویلا اور فارغ رہنے کی عادت پڑ جائے، پھر وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیں پیسے آسانی سے کہاں سے مل سکتے ہیں، تو پھر وہ بعض اوقات بھکاری بھی بن جاتے ہیں، بھیک مانگنے لگ جاتے ہیں، کبھی اس سے مانگو اس سے مانگو۔ اچھا، بھیک مانگنے والے بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو عام وہ ہیں جو ہمیں گندے لباس میں نظر آتے ہیں، اور بعض اوقات بڑے اچھے نظر آنے والے لوگ بھی بھیک جو ہے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ آج کی ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، بھکاری، اور اس پر انشاءاللہ ہم نے مبلغین دعوت اسلامی سے مدنی پھول لینے ہیں۔ ہمارا بھکاریوں سے، پیشہ ور بھکاریوں سے انداز کیا ہونا چاہیے؟ کچھ تجربات ہمارے بھی ہیں، آپ بھی بتائیے کہ آپ نے اپنے معاشرے کے اندر یا اپنے ارد گرد کس طرح کے بھکاری لوگ دیکھے ہیں، اور لوگ کس طرح سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اور کیا انداز اختیار کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ضرور بتائیے، انشاءاللہ ہم آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ تلاوت کلام پاک سے آئیے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ابھی سحری کا ٹائم باقی ہے، اور عاشقان رسول جو وہاں موجود ہیں سلسلہ بھی دیکھ رہے ہیں اور جو سحری بھی کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی برکتیں پا رہے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان مکہ و مدینہ کی بہاریں ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ آگے تلاوت سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک سن چکے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیں گے۔ نعیم بھائی بھی ماشاءاللہ کلام پڑھتے ہیں، عدنان بھائی ہیں، ہمارے سلسلے کا مستقل حصہ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، سلسلے کی آن بان شان اور بہت ہی پیارے ثنا خان جناب قبلہ محمد عدنان اتاری صاحب، عزیزہ لطفہ ماشاءاللہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ عدنان بھائی کلام کون سنائے گا؟ عدنان بھائی آپ سنائیں گے، نعیم بھائی سنائیں گے؟ نعیم بھائی سنائیں گے۔ نعیم بھائی کون سنائے گا؟ عدنان بھائی سنائیں گے، تو میں یہ کہتا ہوں آپ دونوں ہی سنا دیں تو اچھا ہو جائے گا۔ مدینہ مدینہ جی ارشاد۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ ذرے جڑ کر تیری پیزا
بیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری، بیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری، بیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری، بیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے۔ ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، 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 خلعت زر بنے پشتاروں کی، خلعت زر بنے پشتاروں کی۔ میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں یہ خوار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا تاجدار پھرتے ہیں، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، 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 ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، سر جھڑ کر تیرے بیزاروں کے، سر جھڑ کر تیرے بیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ مجرموں چشم تاب سن رکھو، 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 پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے۔ تیری ابروں کے تصدق پیارے، تیری ابروں کے تصدق پیارے، تیری ابروں کے تصدق پیارے، تیری ابروں کے تصدق
دکھ پیارے بند کرے ہیں گرفتاروں کے، بند کرے ہیں گرفتاروں کے، ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم ہو ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، 400 شغلے گئے ان چاروں کے، 400 شغلے گئے ان چاروں کے، 400 شغلے گئے ان چاروں کے، اور کیسے آقا کا کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا، 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 بول والے میری سرکاروں کے، بول والے میری سرکاروں کے، ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت ہے، حضور کی آل سے محبت ہے، حضور کے صحابہ سے محبت ہے، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ قربان جائیں امام اہل سنت کے، حضور کی بھی تعریف کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کی بھی تعریف کرتے ہیں، اللہ اللہ سبحان اللہ، اور پھر آخر میں کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع ہے وہ ہے بھکاری۔ مہروز بھائی، اگر پہلا سوال ہم یہ رکھیں کہ لوگ بھکاری بنتے کیوں ہیں، تو آپ کا اس میں جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ وہ کون سے ریزنز ہیں جو لوگوں کو بھیک مانگنے کی طرف لے جاتے ہیں اور بندے آرام سے سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ اس پر مدنی پھول ضرور دیجئے گا۔ ایک شخص میں نے دیکھا مہروز بھائی، جس نے گلے میں ایک تھیلا پہنا ہوا ہے اور وہ تھیلا پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا بھی تمہیں کیسے پتا چلا کہ پیسہ بھرا ہوا تھا؟ تھیلا جو ہے وہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ بالکل اصل میں وہ میں رکشے میں سفر کر رہا تھا تو اس نے رکشے کو ہاتھ دیا، رکشہ رک گیا اور اس نے رکشے سے کہا کہ مجھے جو ہے وہ بٹھا لو اور مجھے آگے تک چھوڑ دو۔ رکشے والے نے اس کو بٹھا لیا۔ اچھا، میں نے بھی کوئی نہیں کہا کہ بھئی جب میں نے آپ سے بات طے کی ہوئی ہے آپ کیوں ان کو بٹھا رہے ہیں؟ بہرحال وہ بندہ بیٹھا اور رکشے والے نے کہا 50 روپے لوں گا اگلی چرنگی پہ اتارنے کے، ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا بھی ٹھیک ہے۔ لیں جی مہروز بھائی، اس نے اس بھکاری کو وہاں سے اٹھایا، اگلی چرنگی پر چھوڑا، اگلے چوک پر چھوڑا، اور اس کے گلے میں جو تھیلا ڈلا ہوا تھا نا وہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا، مجھے وہ نظر آ گیا۔ تو یہ ایک نظارہ میں نے دیکھا ہے، اور اس پہ اگر یوں ہم دیکھیں کہ شاید ہمارے مدنی چینل کے جو عملے کے اسلامی بھائی ہیں، ان کی ایک دن کی اتنی سیلری نہیں ہوگی کہ اگر اس کو ہم 50-50 کے نوٹ بنا کے کسی تھیلے میں ڈالیں اور تھیلا بھر جائے۔ یہ ایک سوچنے والی بات ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ سلمان میں بالکل ایسے نظارے کئیوں نے کیے ہوں گے، اور یہ حقیقت پہ مبنی بات ہے بالکل کہ ایسے پیشہ ور بھکاری بھی معاشرے میں موجود ہیں، جن کے پاس اچھی خاصے جو جاب کرنے والے یا کام کرنے والے افراد ہیں، ان سے زیادہ ان کی روز کی دہاڑی اور روز کی اجرت بن جاتی ہے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں،
کوئی ایک وجہ کو لے کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی وجہ ہوتی ہے، لیکن اگر بالکل ہم بنیاد میں جائیں، بالکل بنیادی بات ہم کریں تو وہ یہ ہے کہ دین اور شریعت کے احکام سے اور علوم سے ناواقفیت یہ بڑا بنیادی سبب بنتا ہے کسی بھی برائی کے وقوع پذیر ہونے کا اور کسی بھی برائی کے پھیلنے کا ایک بنیادی سبب ہوتا ہے، اگرچہ ظاہری اعتبار سے بعض اوقات ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اب جو افراد معاشرے میں بھیک مانگتے ہیں، اگر ان کی ہم کیٹیگریز بنائیں تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں مانگنا، سوال کرنے میں بچپن ہی سے نہ شرم آتی ہے، نہ آر آتی ہے، اور نہ ان کی یہ تربیت کا حصہ ہوتا ہے کہ جی سوال نہیں کرنا۔ تو جب انہیں بچپن سے سوال کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر وہ رفتہ رفتہ پختہ ہو جاتی ہے، اور انہی میں سے بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہوں گے جن کو صرف مانگ تانگ کر اپنا گزر اوقات کرنا، اپنی زندگی کا سروائیو کرنا سمجھ میں آتا ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہوگا۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جو آپ نے اشارہ بھی دیا تھا تمہید میں، کہ یہ باقاعدہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے اور پوری دنیا میں بن چکی ہے کہ بھیک منگوانا اور پیشہ ور بھکاری بنانا ان کا کام ہوتا ہے۔ بچوں کو، بڑوں کو اغوا کرتے ہیں بعض اوقات یہ لوگ، اور بلکہ صرف اغوا ہی نہیں کرتے، انہیں اس حساب سے زخمی و معذور بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کی سمپیتی جو ہے وہ حاصل ہو، لوگوں کی جو رحم دلی ہے، ایک ان کی جو جذبہ ہے ان کے اندر، اس کو حاصل کیا جائے، اور پھر یہ چوکوں پر بٹھا دیتے ہیں۔ اور باقاعدہ وہ جو چوک ہوتے ہیں، ایسے جو محل ہوتے ہیں، ایسی جو جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ زیادہ آمد و رفت ہوتی ہے لوگوں کی، محل کہیں گے یا محل کہیں گے؟ محل کہہ لیں، محل کہہ لیں، جب آپ نے توجہ دلائی ہے تو یہی درست ہوگا، محل یعنی جگہ۔ ٹھیک۔ تو ایسی جگہیں، ایسے چوک جہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت بہت زیادہ ہوتی ہے، یا پھر مساجد کے باہر، ایسے مساجد و مزارات کے باہر ان لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، اور پھر ان کی باقاعدہ جو ہے وہ دہاڑیاں لگتی ہیں، دہاڑی کہتے ہیں لوگ، دہاڑیاں لگتی ہیں، اور ان کے جو ہے ٹھیکے دیے جاتے ہیں باقاعدہ، یہ مارکیٹ، یہ ایریا تمہارا ہے اور یہ مزار تمہارا ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے معاملہ، اور پھر دیگر بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ لیکن میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اگر ہمارے پیش نظر ہوں، سلمان بھائی، دین اسلام جو ہے نا ایک ضابطہ حیات کا نام ہے، اور جب کوئی شخص دین اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آراستہ ہوتا ہے اور اس کے اندر کم از کم یہ جذبہ اور یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں دین اسلام کا ماننے والا ہوں، اور مجھے ہر معاملے میں دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات عطا فرمائے ہیں ان کی پیروی کرنی ہے۔ جب بنیادی چیز یہ اس کے دل و دماغ میں رچ بس جاتی ہے، پھر وہ زندگی کا کوئی بھی قدم اٹھا رہا ہوتا ہے تو وہ اسی سینیریو میں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب اس سینیریو میں وہ اپنے اٹھائے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیتا ہے تو جو چیز اسے نادرست معلوم ہوتی ہے، غلط معلوم ہوتی ہے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہوتا ہے وہ ان سے رک جاتا ہے۔ اب یہ جو سوال کرنے والی بات ہے، اگر یہاں پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو لیں تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے بڑی واضح تعلیمات ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص لوگوں سے سوال کرے حالانکہ نہ اسے فاقہ پہنچا، نہ اتنے بال بچے ہیں جن کی طاقت نہیں رکھتا، تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، جو شخص بغیر حاجت سوال کرتا ہے گویا وہ انگارہ کھاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ابھی جو آپ نے بات کی نا کہ وہ تھیلا بھرا ہوا تھا اور پھر بھی بھکاری، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے وہ انگارے کا سوال کرتا ہے، چاہے زیادہ کرے چاہے کم کا سوال کرے، ہے وہ انگارہ۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث شریف عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص لوگوں سے سوال کرے اس لیے کہ اپنے مال کو بڑھائے تو وہ جہنم کا گرم پتھر ہے، اب اسے اختیار ہے چاہے تھوڑا مانگے یا زیادہ مانگے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کو منع فرمایا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے تو اس کو ایسے لیا، ان احادیث کی شرح میں، مختلف احادیث کی شرح میں
علماء اسلام نے جو اس کی شروحات لکھی اس میں یہ بھی لکھا کہ ہمارے اسلاف کا طرز عمل یہ تھا کہ کوئی بزرگ اگر سواری کے اوپر ہوتے، سواری پر بیٹھے ہوئے ہوتے، گھوڑے پر یا دیگر سواریوں پر بیٹھے ہوتے اور ان کا چابک گر جاتا تو وہ چابک اٹھانے کا بھی سوال نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک طرف آپ یہ روایات ہمیں سنا رہے ہیں، یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک خوشخبری سنا دوں۔ ویسے میں نے جو ہمارے مبلغین ہیں ان کو بھی خالی ایک ہنٹ ہی دیا ہوا ہے اور پتہ ان کو بھی نہیں ہے، مجھے تو ویسے پتا ہے ابھی کیا ہونے جا رہا ہے، مجھے بھی اندازہ سر نہیں آپ کیا ہے کیا جب آپ نے اشعار پڑھے نا وہ واٹس ایپ پہ اشعار بھیجے تھے نا آپ نے، اس وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ اچھا آپ کیا شان ہے آپ کے اندازے کی۔ اچھا چلیں آپ بوجھو تو جانے والا حساب کر لیتے ہیں، کیا ہونے والا ہے ابھی؟ پیر و مرشد کا فیضان آنے والا ہے، امید۔ اللہ 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 اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ جانشین امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی احمد عبید رضا اتاری المدنی دامت برکاتہم القدسیہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں ہوں گے اور جانشین امیر سنت سے مدنی پھول بھی لیں گے انشاءاللہ، جانشین امیر سنت کی زیارت بھی کریں گے اور ان سے مدنی پھول بھی لیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنی جگہ جو ہے یہ مہروز بھائی کے ساتھ، مہروز بھائی آپ کے ساتھ انشاءاللہ، عدنان بھائی اور آپ کے درمیان میں بیٹھ جاتا ہوں۔ حافظ صاحب یہ جہاں تک مہروز بھائی نے روایات جو سنائی ہیں ہمیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک سوال کی مذمت پر جو ہے وہ یہ دلائل ہمیں بتا رہے ہیں کہ سوال کرنا مانگنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور پھر اس کے حوالے سے احادیث بھی ہیں۔ اچھا پھر سوال کر کے بندہ جو حاصل کرتا ہے، جو دولت حاصل کرتا ہے، اس کے احکام جو ہیں یہ ایک الگ جو ہے وہ پوری شرعی بحث ہے کہ آیا وہ شخص جس کے لیے سوال حلال نہیں تھا، سوال جائز نہیں تھا، اس نے سوال کر کے جو مال کمایا ہے وہ اس کی ملک ہے، ملک نہیں ہے، واپس کرے گا، کیا کرے گا، یہ ایک الگ پورا جو ہے وہ ایک شریعت مطہرہ کا ایک سینیریو ہے اور اس کے الگ سے احکام ہیں۔ ہم اس سے قطع نظر ہم اس پر اگر دیکھیں، بات غور کریں کہ آپ دیکھیں، آپ روایات سنا رہے ہیں، آپ حکایات سنا رہے ہیں، آپ بات بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو دیکھیں پیسے مانگنے سے، سوال کرنے سے پیسے ملتے ہیں بھائی جان۔ ایک جو ہے وہ اچھا خاصا بندہ جو ہے وہ 2000 روپے نہیں جو ہے وہ کماتا، عمومی اجرت آپ اگر دیکھی جائے، عمومی اجرت آپ دیکھیں جو بندہ کماتا ہے تو وہ 2000 روپیہ پر پرسن نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو کم ہی ہے۔ تو ایک بندہ جس کو روز کا 2-2.5 ہزار روپیہ کما رہا ہے، 3000 روپے تک جو ہے وہ کما رہا ہے، تو وہ تو سوال کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ کیا کہیں گے آپ؟ ایک طرف یہ روایات ہے اور ایک طرف وہ آمدنی ہے، وہ پیسہ ہے جو روز روز مل رہا ہے۔ سلمان بھائی دیکھنا یہ ہے کہ جو ملنے والا پیسہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو مسلمان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف رکھنے والا بندہ ہے، وہ صرف اس بات کو نہیں دیکھتا کہ مجھے پیسہ مل رہا ہے، بلکہ اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے جو مل رہا ہے وہ درست طریقے پر مل رہا ہے یا غلط طریقے پر۔ اگر غلط طریقے پر مل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو وہ چھوڑنے کی طرف آئے گا، اور اگر درست طریقے پر مل رہا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اور یہ جو طریقہ ہم جس کو جو ہے وہ نامینیٹ کر رہے ہیں، جس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں سے مانگ کر حاصل کرنا، یہ وہ طریقہ ہے جس کی اسلام نے پذیرائی نہیں کی، بلکہ غلط طریقہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والا بندہ جو ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تعلیمات نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اسے اس جانب بھی غور کرنا چاہیے۔ اب سب غلط تو ہے لیکن نوٹ تو آ رہے ہیں نا، پیسے تو آ رہے ہیں نا۔ آپ دیکھیں ایک اچھا خاصا بندہ، یہ ہمارے کیمرہ مین، ان کی تنخواہ جو ہے وہ 90,000 روپیہ نہیں ہوگی، اور ایک عام جو بھیک مانگنے والا ہے وہ 3,000 روپیہ جو ہے وہ دیہاڑی لگا رہا ہے۔ ایک مثال آپ دیکھیں تو 30 دن کے کتنے پیسے ہوئے؟ 90,000 روپیہ ہوا نا۔ ایک آپ دیکھیں وہ سوال کرتا جا رہا ہے، بھیک مانگتا جا رہا ہے، پیسے آتے جا رہے ہیں، کئی لوگوں سے اچھے خاصے روزگار جو کما رہے ہیں ان سے زیادہ پیسے جو ہے وہ کما رہا ہے۔ دیکھیں سلمان بھائی، بات یہ ہے کہ بہت سارے اگر صرف اس کو دیکھنا ہے، کوئی شخص صرف اسی بات کی طرف نظر رکھے کہ پیسہ آ رہا ہے جی اس لیے یہ بڑا اچھا کام ہے یا مجھے اس کو کرنا چاہیے، تو بھکاری سے، پیشہ ور مانگنے والے کو چھوڑ کر اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو قانونی طور پر بھی جرم ہیں، جو شرعی طور پر بھی جرم ہیں، لیکن ان میں پیسہ بہت آ رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے کاموں کو ہر عقل اور شعور رکھنے والا شخص، وہ دیندار ہے یا نہیں ہے،
بعض کام وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنے والے ہوتے ہیں، تو ہر شخص ایسے مقام پر پیسے کی طرف نظر نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا نہیں یہ انداز غلط ہے، مجھے ایسا پیسہ نہیں چاہیے۔ بالکل اسی طرح یہاں معاملہ ہے کہ وہ پیسہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف طریقے سے آ رہا ہے، تو اسے چھوڑنا ہوگا۔ کیوں؟ اس چھوڑنے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت ارشاد فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ پھر حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے کوئی سوال نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ غلط طریقے کو چھوڑنے پر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت ارشاد فرمائی ہے۔ تو اس جانب بھی بندے کی جو ہے وہ توجہ ہونی چاہیے۔ محض سب کچھ پیسہ نہیں ہوا کرتا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اس کی پیروی، رب کی رضا مل جائے، بندے کو اور کیا چاہیے؟ جی، یہاں خالد بھائی ایک اور سینیریو بھی ہے۔ ایک تو یہ پیشہ ور بھکاریوں کو ہم جو ہے وہ ابھی ایڈریس کر رہے ہیں، ان کو لے کے چل رہے ہیں۔ ایک اور بھی اس کا سینیریو ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ بندہ پیشہ ور بھکاری تو نہیں ہے، لیکن کام وہی کر رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ نکھٹو آدمی ہے، نہ کوئی نہیں کرنا، نہ کام کرنا، نہ دھندا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، نہ نوکری کرنی ہے، نہ کچھ ہلانا ہے، اور خواب یہ ہے کہ جناب پیسوں کی بوریاں ہوں اور گاڑیاں ہوں اور بنگلہ ہو، زبردست جو ہے وہ گھر بار ہو اور نوٹوں کی بھوریاں بھری ہوئی ہوں اور بندہ موج سے زندگی گزار رہا ہو۔ ایک شخص نے یہ سوچ بنائی ہوئی ہے، اب وہ کیا کر رہا ہے، اب کبھی کسی سے ملے گا اس سے پیسے مانگے گا، اس سے ادھار مانگ لیا، اس کے بعد کسی اور کو ملا اس سے مانگ لیا، کسی اور کو ملا اس سے مانگ لیا، اس کو ملا اس سے مانگ لیا۔ اچھا اب کیا کیا، اب چوتھے سے مانگ کے جو ہے وہ پہلے کو دے دیا، پانچویں سے مانگ کے جو ہے وہ دوسرے کو دے دیا، اب جو تیسرا چوتھا ہے یہ اب ویٹنگ میں لگا کے چھٹے سے پھر پیسے مانگ لیے۔ یہ بھی تو ایک طریقہ کار ہے۔ یہاں ایسا ہی ہے کہ اپنے اسٹیٹس تو بندہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ڈوبنا کوئی نہیں چاہتا، ہر شخص یہ چاہتا ہے میں ہوں، میرا وجود ہے تو وہ اچھا ہی نظر آنا چاہیے۔ اور جب اس طرح کی تمنائیں ہوتی ہیں تو پھر بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس جو مال آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے، میں قرض لے کر اپنے اوپر بوجھ بڑھاتا جا رہا ہوں، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اس کو بس زیادہ مال نظر آتا ہے تو وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر، مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ بندہ تو میرا مال میرا مال میرا مال کہہ کر مال لیتا ہی جاتا ہے۔ اب ایک تو یہ سینیریو ہے، اور دوسری جانب اگر ہم جائیں تو ایسا بھی معاملہ ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ سود لے کر بھی اپنا اسٹیٹس شو کر رہے ہوتے ہیں، سود پر قرضہ لے لیا اور اس کے بعد اپنے اسٹیٹس شو کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا کل رأس المال، کل کیپٹل ان کا ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، ٹوٹل ہی وہ سود پر بیس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود صرف یہ نظریہ کہ کہیں میرا اسٹیٹس دوسرے سے کم نہ ہو جائے، اپنے آپ کو آگے بڑھا کر رکھتے ہیں۔ حالانکہ اسلام جس چیز کی ہمیں تعلیمات دیتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے پوچھا کہ کیا ہمارے بعد بھی کوئی امت آئے گی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں ایک امت آنے والی ہے، سبحان اللہ۔ جانشین میرے سنت کی آمد، مرحبا مرحبا، سبحان اللہ۔ آل عطار پر فضل کر رحم کر، آل عطار پر فضل کر رحم کر، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، سبحان اللہ۔ جانشین میرے سنت کی آمد، مرحبا، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ اللہ ذرا آپ کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خالد بھائی آپ جو فرما رہے تھے اس کو کمپلیٹ کیجئے۔ میں روایت عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ کیا ہمارے بعد بھی کوئی امت آنے والی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جی، ایک امت ہمارے بعد بھی آئے گی۔
تو हवारियों ने पूछा कि उनके औसाफ क्या होंगे, उनकी खूबियां क्या होंगी। ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके औसाफ और खूबियां बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि वो तफक्को फी दीन रखने वाले होंगे, इल्म व हिकमत वाले होंगे, और एक खूबी ये भी इरशाद फरमाई कि उनकी शान ये होगी कि वो अल्लाह तबारक व ताला के दिए हुए थोड़े रिस्क पर राजी रहने वाले होंगे, अल्लाह तबारक व ताला उनके थोड़े अमल से राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदी, भिखारी आज के हमारे सिलसिले का एक टॉपिक है, मौजू है, और लोग भिखारी बन जाते हैं, कुछ मुहज़्ज़ब भिखारी होते हैं, कुछ आम जो हमें चुरंगियों पर, चौकों पर घूमते फिरते नजर आते हैं। इसके हुजूर असबाब अगर देखे जाएं तो एक सबब ये भी है कि लोग मेहनत से जी चुराते हैं। कोई काम हार्ड वर्किंग काम है, मेहनत से जी चुराएंगे, हार्ड वर्किंग काम नहीं करेंगे, या जिसमें एफर्ट है, बंदे की कोशिश है, नफ़ा कम जो है वो आ रहा है, लेकिन बंदे की एफर्ट जो है वो ज़्यादा लग रही है, कुव्वत ज़्यादा लग रही है, मेहनत से जी चुराते हैं। इस पर क्या फरमाएंगे आप कि हमारा ये जहन बन जाए कि हमें मेहनत भी करनी है, रिज़्क़ हलाल भी कमाना है, और वो शरीयत मुताहरा के दायरे के अंदर रह के कमाना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असल में इंसान की एक तबीयत है, नॉर्मल में बात कर रहा हूँ जी, नॉर्मल इंसान की तबीयत है कि जो भी आसानी होती है ना तो बंदा उसकी तरफ माइल हो जाता है। ऐसी बात है। अब अगर किसी ने काम किया आधा घंटा या 1 घंटा काम किया और उसको 100 रुपये मिले, सही। अब अगर वो आधा घंटा काम करता है 100 रुपये मिलेंगे तो आधे घंटे की तरफ बंदा जाएगा, यार आधे घंटे में मैंने 100 रुपये ले लिए। ठीक। तो यूं ही भिखारी वाला मामला ऐसा है कि जब बंदे को ये लत पड़ जाती है, अब चाहे मौज़्ज़ब भिखारी हो या कोई भी हो, मौज़्ज़ब जो ना वो एक बड़ा हाथ मारता है, और जो आम जो भिखारी होते हैं ना उनकी तो शर्म हया वगैरह सब बाईपास हो जाती हैं। वो बिल्कुल वो बेचारे क्या बोले, बेचारे ही बोलेंगे अल्लाह उनको हिदायत दे, आमीन। तो वाकई वो तो के मुफ्त का मिल रहा होता है। अच्छा, अब इसमें ये भी है कि ये जो हमें बाजारों में नजर आते हैं तो इनके बारे में ये भी सुना है कि अब जैसे बाज़ मफलूज होते हैं, बाज़ ज़हनी तौर पर मफलूज होते हैं जी, बाज़ के आज़ा मफलूज होते हैं जी, या बाज़ की ये कि खाली आस्तीनें लटक रही होती हैं, ये तो एक अलग सिलसिला है, इसको तो इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करता हूँ। ठीक है। तो ये जो मफलूज होते हैं ना, तो इन बेचारों का ये होता है कि बाज़ वक़्त बच्चे जो अगवा हो जाते हैं, सही, तो उनको फिर एक गिरोह, कुछ लोग हैं, कुछ हैं जमात के, वो फिर उसको इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों में, तो वो इनके ज़रिए जो ना वो मंगवाते हैं। अच्छा, बाज़ों के चेहरों पर जो ना तेज़ाब वगैरह छिड़का जाता है ताकि उनके वालिदैन या कोई इनके अज़ीज़ व अक़ारिब वो इन्हें पहचाने ना। अब मुझे असल में इसका जो ना, एक तो ये सुनता था अमीर सुन्नत से, अमीर सुन्नत फरमाते थे बाज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो इसका यूँ एक इत्तेफाक हुआ यादी बिकर इन के हवाले से कि हमारी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आए तो मैकेनिक के पास जाना हुआ था काम करवाने। तो अब इत्तेफाक है, मुझे याद पड़ता है ये रमज़ान ही का महीना था, उन मैकेनिक से जो काम हमने करवाया था, तो उसने बताया कि क्या रज़ा भाई, अभी जो ना वो पिछले दिनों की बात है, कुछ अफराद ने जो ना वो मेरे ज़रिए 2 डाटसन 0 मीटर फला कंपनी की ये मेरे ज़रिए उन्होंने ख़रीदी हैं। क्या मैं जब छोड़ने गया और तो बिल्कुल कोई वीराने में कोई जगह थी, वहाँ मैं छोड़ने गया, कि फिर वहाँ जाके मुझे पता चला कि उस ये डाटसन किस मद में ली गई, क्यों ली गई। तो कहा वो यूँ ली गई कि ये जो भिखारी होते हैं ना, इनको जगह जगह छोड़ने के लिए। ओहो, अल्लाह अकबर। वो तो बिल्कुल सटपटा गया कि यार ये नहीं, ये भी होता है। अब बार मैकेनिक का तो इंतकाल हो गया, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। तो खैर ऐसे भी वाक़यात हैं। सही। हुज़ूर, पेशावर भिखारी, इनके साथ हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया क्या होना चाहिए? मैं इस चीज़ को 2 तरीके से देख रहा हूँ। एक तो ये है कि आप उसकी हौसला शिकनी की जाए, एक तो ये है, और दूसरा ये है कि यार हम तो दे ही देना, हमारा मामला तो यह है, हम दे दें, आगे वो जाने, उसका काम जाने। ये 2 तरह की प्रोस्पेक्शंस होती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखने की बात हुजूर ये है कि एक तजर्बे वाली बात, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, नोट की। मैं बाबुल मदीना के कराची के एक इलाके से, गुलिस्तान जोहर से फ़िज़ान मदीना आ रहा था। रास्ते में गाड़ी ने स्टॉप किया
تو ایک یوں ہی وہ پیشہ ور بھکاری اس گاڑی میں آ گیا اور اس نے کہا خدا کے لیے مجھے ایک روٹی کے پیسے دے دو، میں نے صبح سے روٹی نہیں کھائی، خدا کے لیے مجھے ایک روٹی کے پیسے دے دو۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس بندے نے صبح سے روٹی نہ کھائی ہو اس کی اتنی آواز کیسے نکلے گی؟ چلیں بہرحال وہ جناب اس نے پیسے، ہر بندے نے ایک ایک سکہ نکالا، 5 روپے کا سکہ نکالا، ہر بندے نے، میں نے مبالغہ کر دیا، کافی سارے لوگوں نے ایک روٹی کے پیسے 5 روپے 10 روپے یوں نکالے اور اس کو دیے۔ میں نے ایک بات آبزرو کی کہ یہ اس ایک گاڑی سے اس کو اگر 5 بندوں نے پیسے دیے ہوں تو 5 5 25 روپے ہو گئے، اور اگر اس نے 100 گاڑیوں سے یوں ہی ایک ایک روٹی کے پیسے مانگے ہوں اور اس کو ہر گاڑی نے 25 روپے دیے ہوں تو یہ بات 2500 تک جا پہنچتی ہے۔ یعنی اس نے ایک ایک روٹی کے پیسے کر کے 2500 روپے جو ہے وہ جمع کر لیے، اور وہ بیچارہ جو چھابڑی اٹھاتا ہے اور وہ جو سر کے اوپر جو ہے وہ مزدوری کر رہا ہے، گرمی کے اندر دھوپ میں کام کر رہا ہے، زمین کھود رہا ہے، اس بیچارے کی تنخواہ، اس بیچارے کی دہاڑی 2500 روپیہ نہیں ہوتی۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ مگر اس کے اگرچہ کہ 2500 نہیں ہوگی مگر وہ پرسکون اپنی زندگی گزارے گا، سبحان اللہ، برکت اس کے مال میں ہوگی۔ سبحان جب یہ جو بھکاری ہے کیا ہے، دکھاوا ہے خالی پیسہ دیکھنے کے لیے بس، باقی پھر پیسہ کہاں جاتا ہے؟ شاید ہو سکتا آپ لوگوں نے واقعہ بیان کر بھی دیا، وہ میرے سنت میں جو رسالہ لکھا ہے نا پر اسرار بھکاری، ہاں ابھی نہیں بیان کی۔ اچھا نہیں کیا، تو کسی کی تیاری ہوگی تو پھر وہی کر دیں، کسی کی نہیں ہے تیاری، میری بھی تیاری نہیں ہے کوئی۔ وہ جو واقعہ لکھا ہے امیر اہل سنت نے ایک بھکاری کو، آج جو واقعہ لکھا ہے کہ اس میں مجھے اپنی یادداشت کے مطابق عرض کر رہا ہوں جی کہ اس میں اسی طرح کا ہے نا کہ کوئی شخص تھا، اس کی وہ پان والا کوئی تھا، تو وہاں ایک بھکاری آتا تھا، تو یوں ان کے آپس میں دوستی ہو گئی۔ کچھ عرصے تک جب وہ بھکاری، اچھا بھکاری نے اس کو وصیت کی ہوئی تھی ایک، تو کچھ عرصے تک جو ہے وہ بھکاری نہیں آیا، نہیں بھکاری نے وصیت یہ کی تھی کہ میں جب مر جاؤں تو میرا جو مال ہے نا میری قبر میں ڈال دینا۔ صحیح۔ تو خیر وہ جب وہ کچھ عرصے تک نہ آیا تو یہ سمجھ گیا کہ یار یہ ہو سکتا ہے کہ کام ہو گیا اس کا۔ یہ پہنچا اس کے گھر، اسے ٹھکانے، تو ٹھکانہ جو بظاہر تو بالکل وہ کچا مکان ہے اور سب کچھ، مگر چونکہ وہ تو اس کو دکھا چکا تھا کہ پیسوں کی جو بوریاں جو رکھی ہوئی تھی، جو اس نے کہا تھا کہ یہ میں نے جو ہے نا وہ اپنی زندگی بھر کی میری پونجی ہے۔ جب بھکاری کا یہ بھی ایک ہوتا ہے نا، مال بھکاری ہو یا کوئی بھی شخص ہو، جب بندہ مال کماتا ہے تو وہ پھر اپنے پر خرچ کرنے پہ بھی تھوڑا کتراتا ہے نا، اور احادیث میں اس کی ترغیب ہے نا کہ اپنے پر خرچ کرنے کی بھی اور اپنے اہل و عیال پر بھی، جی اس کی بھی فضیلت ہے۔ تو خیر وہ اس نے تو دیکھ لیا تھا کہ سارا کہ کہاں کہاں یہ رقم اور یہ بنڈل یہ سارے جو رکھے ہوئے تھے، ٹھیک، کہ ظاہر ہے کہ ایک تو اس نے محنت کی مانگنے کی، دوسری اپنی اس نے عزت بیچی، عزت بیچ کے ظاہر ہے کہ بھکاری جو تو اپنی عزت تو بیچ دیتا ہے، ایسی بات۔ تو خیر وہ جب وہ پہنچا تو وہ اس آخری وقت تھا، نزا کا عالم تھا، اور اس نے وصیت کی تھی کہ یار یہ سارا جو ہے وہ میری قبر میں ڈال دینا، چند بوریاں چھپا کے۔ اور تو خیر اس کا انکشاف تو یوں ہوا تھا کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار شریف میں جو وہ ایک شخص اس کا ہاتھ بالٹی میں تھا، تو اس نے پھر اپنا واقعہ یوں بیان کیا تھا جی، اسی شخص نے کہ خیر وہ اس نے تو اس وقت اس نے وہ سارے جو بھی اس نے کہا تھا حسب وصیت رقم اس نے ڈال دی تھی قبر میں، تو کچھ عرصے بعد اسے نیت کچھ خراب ہوئی اور کچھ ہوا، اس نے قبر کھولی اور جب ہاتھ ڈالا تو اس کے آگ پہ کوئی حرارت آئی تھی، انگارہ تھا، آگ انگارہ تھا، تو جس کی وجہ سے وہ ہاتھ اسے شل ہو گیا تھا یا کوئی اس میں تکلیف ہوتی تھی۔ البتہ یہ تھا کہ جب وہ پانی میں ڈالتا تھا اسے سکون ملتا تھا۔ جی تو بھکاری تو بس اللہ رحم فرمائے۔ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہو اس کے ساتھ؟ اچھا ہمارا ایک تو یہ بھکاری ہے، وہ تو غلط کام کر رہا ہے، وہ جو بھیک مانگنے والا غلط کام، میں اس کو جھاڑوں، اس کی بے عزتی کروں، یا اس کو 2-4 ہاتھ مار دوں، یا مطلب کیا حال کروں اس کا؟ نہیں دیکھیں 2-4 ہاتھ تو دور کے بات ہے، ہمیں جو ہے وہ گھور کے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے اللہ اکبر۔ کسی مسلمان کو بھی، کسی کو بھی اس طرح ہم دیکھ نہیں سکتے کسی مسلمان کو بھی بلا اجازت شرعی۔ اور جہاں تک بھکاری کی بات ہے تو ہمارے پاس یہ پروف نہیں ہے کہ یہ شخص عادی بھکاری ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی ایسی مجبوری ہو، ہمارے پاس پروف نہیں ہے کہ عادی بھکاری ہے، کیونکہ ہم بس میں بیٹھے، ہم ٹرین میں بیٹھے، ہم کہیں جا رہے ہیں، ہمیں راستے میں مل گیا، ہمارے پاس کون سا پروف ہے کہ عادی بھکاری ہے؟
اصل میں حضور دیکھنے میں مشاہدے میں بات آ جاتی ہے. آپ جو فرما رہے ہیں درست فرما رہے ہیں, لیکن ایک حضور یہ بھی بات ہے کہ مشاہدے میں آ جاتا ہے. ٹرین میں دیکھا, جیسے ٹرین کا آپ نے فرمایا, ٹرین میں حافظ صاحب کا بھی بڑا سفر ہوا ہوگا, پنجاب سے تعلق ہے, ٹرین میں میں نے بھی کیا, گھر پہ پڑھتے تھے, گھر پہ آتے جاتے تھے, ٹرین سے ہی آتے جاتے تھے. میں نے بھی ٹرین میں سفر کیا. جی سبحان اللہ, سفر کیے. سبحان اللہ. تو اس میں دیکھا حضور جو بھیک مانگنے والا بندہ ہے, یعنی وہ جو ڈبے کے اندر گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے, جب گاڑی اسٹیشن پہ اتری ہے تو اس اسٹیشن پہ چل پھر رہا ہے. اب وہ آپس میں بولا بھی دیکھو یہ ڈبے میں تو گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا, یہاں پر یہ گھوم رہے ہیں. اچھا یوں ہی پہ جو ہے نا ایک واقعہ ہوا تھا, میں نے کہا نا کہ وہ اس پہ عرض کروں گا آستین والے ہاتھ پہ. جی جی جی. ایک کو اسی طرح تھا, وہ ٹرین میں کوئی بھکاری تھا, کوئی ہوں گے صاحب, وہ ان میں سے کوئی تھا وہ شرارتی, اس نے کہا ایسے چیک تو کرو اس کے ہاتھ ہیں واقعی نہیں ہے یا کیا ترکیب ہے. خیر اس کو پکڑا, اس کو تو ہاتھ وہی پیچھے دبے ہوئے تھے. اللہ, وہ جس طرح نکال لیتے نا ہاں جی, اندر ہی تھے ہاتھ. خیر ہو تو پھر وہ بھاگ گئے, وہ اپنے اب آپ ہاتھوں کے ذریعے سہارا لے کے. اب ایسے بندوں کا مجھے بتائیں آپ, ہم کیا اعتبار کریں, کیا اعتماد کریں. یوں ہی ایک بندہ جو تھا وہ بھیک مانگنے آتا تھا, وہ ایک دفعہ اس نے کسی کے گھر کا دروازہ بجایا اس نے, تو اب ایک وہ شخص تھا جو پولیو زدہ, اس نے اپنے آپ کو شو کیا ہوا تھا, اور ایک اس کے ساتھ ایک بچی تھی چھوٹی جو بھیک مانگتی تھی. اب ایک بندہ گھر سے باہر نکلا, اس نے کہا بھی, اب اس نے بھی جھوٹ ہی بولا, غلط ہی کیا. اس نے کہا بھی دیکھو میرے بزرگوں کی مجھے شفا ہے اور دعا ہے کہ جو پولیو والا ہو, جب میں اس کو جو ہے وہ مارتا ہوں, جوتے مارتا ہوں, تو اس کا پولیو جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا, اس نے اس کو جو ہے وہ 3 جوتے مارے, اور جب وہ اس نے کہا کہ بھئی میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہارا پولیو ٹھیک ہو جائے گا, ساری زندگی اپنا کام کرو گے, اس نے 2 جوتے مارے, پھر تیسرا جوتا مارا. اب جب یہ چوتھا جوتا مارنے لگا, اس نے کہا بھی ٹھہر جاؤ. کیا اس نے کہا ٹھہر جاؤ بھائی, ٹھیک ہو گیا, ٹھہر جاؤ. اب کیا ہوا؟ اس نے کہا میں ٹھیک ہو گیا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے اب کھڑے ہو جاؤ. اب جناب وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا ذرا دوڑ کے دکھاؤ. اب وہ بھاگتا بھاگتا گیا. اس نے کہا واپس آؤ. اب وہ بھاگتا بھاگتا واپس آیا, اور یوں مطلب وہ جو بچی ساتھ تھی اس کو لے کر وہاں سے یوں چلا گیا. اب آپ حضور یہ فرمائیں کہ اس طرح کے نظارے جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ, ایک طرف یہ لوگ ہیں, ایک طرف حضور ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے ہمسائے ہیں, ہمارے پڑوسی ہیں. کیوں حافظ صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ بھی کہ اس طرح ایک طرف یہ بیچارے غریب لوگ ہیں اور ایک طرف یہ بھکاری ہیں. تو آپ کا بھی کوئی ہے تجربہ؟ سلمان بھی واقعی مجھے بھی اس طرح کا اتفاق ہوا کہ ایک شخص جو ہے وہ گاڑی کے اندر چڑھا مانگنے کے لیے, نابینا بنا ہوا تھا وہ, اور لوگوں سے اس نے پیسے اکٹھے کیے مانگے, اور جیسے ہی سٹاپ آیا اترا اور وہ ایسے ہی چلا گیا. بالکل اس کو نظر آتا تھا ٹھیک تھا وہ, لیکن گاڑی کے اندر وہ چڑھا تو نابینا بنا ہوا تھا. تو اس طرح کے جو ہے وہ لوگ جو دراصل جو حقیقت میں جو حقدار لوگ ہیں ان کا جو ہے وہ حق مار رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات لوگ ان ایسے لوگوں پر ترس کھا کر دے رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ان کے اپنے حقیقی رشتہ دار ہیں, عزیز و اقارب ہیں, جو صلہ رحمی کے مستحق ہیں, ان کی جانب توجہ نہیں ہو رہی ہوتی. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے لوگ کہ جو جب ہم نے دینا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں تو اپنے عزیز و اقارب کی جانب پہلے نظر کی جائے, ان میں سے جو مستحق ہے, ان میں سے جو ایسی چیز جو اس چیز کا ضرورت مند ہے جو اس کو دیا جائے. اور پھر خاص طور پر ایسے افراد کے جو جن کا پیشہ ہے مانگنا, اور جن کے بارے میں پتہ چل گیا ہے یا جن کے بارے میں مشہور ہے اور واقعی ایسا ہی ہے, تو پھر ایسے لوگوں کو تو دینا جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ گناہ پر انہیں دلیر کرنے کے مترادف ہو. تو گناہ ہے نا, سید اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا کہ عادی بھکاری کو دینا تو گناہ ہے. ٹھیک ہے کہ آپ جو ایک طرح سے اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ حضور یہ بتائیں کہ ہمارا ذہن اپنے رشتہ داروں کو دینے کا کیوں نہیں بنتا؟ عمومی طور پہ حضور پریکٹس یہ ہے کہ یہ جو راشن جمع کرنے والی پارٹی ہوتی ہے, جیسے رمضان مبارک کا مہینہ ہے, لوگ راشن دے رہے ہیں, اور یہ جو راشن جمع کرنے والی پارٹی ہوتی ہے نا جی, یہ اچھا خاصا راشن جمع کر لیتے ہیں, جبکہ بعض اوقات ہمارے رشتہ دار ہی ہوتے ہیں, وہ بیچارے غریب ہوتے ہیں, اور ان کو ہم لوگ پوچھتے ہی نہیں ہیں. کیا آپ فرمائیں گے اس حوالے سے ہمارا انداز جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ نہیں, پہلے تو دیکھیں زکوٰۃ میں تو یہی ہے نا کہ ہم جو ہے وہ قریبی کو دیں گے, پہلے قریبی. ظاہر ہے وہ تو بالکل اپنے قریب میں دیکھنا چاہیے, جب قریب میں نہ ہو تو پھر ہم دور جائیں گے. قریب والے کے ہمیں غم نظر نہیں آ رہے ہوتے, اس کو ضرورت مند محسوس ہی نہیں ہو رہا ہوتا. ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو باہر ہیں, دوسرے ہیں, یعنی گویا کہ بعض اوقات تو یہ کیفیات ہوتی ہوں گی کہ لائن لگا کے اور ٹوکن لگا کے جو ہے راشن دیا جا رہا ہے, صدقہ خیرات کیا جا رہا ہے,
لیکن وہ چراغ تلے اندھیری والی بات ہے کہ اپنے ماں جائے جو ہیں، اپنے بہن بھائی جو ہیں، یا اپنے خالہ ماموں یا پھپھا تایا جو بھی ہیں ایکس وائی زیڈ، ان میں ضرورت مند، حاجت مند، سفید پوش لوگ ہوتے ہیں. تو اس میں بھی یہ ہونا سوشل میڈیا پہ نہیں آ سکے گا، اخبار میں نہیں آ سکے گا، ٹی وی پہ نہیں آ سکے گا، تو بازو یہ بھی تو مسائل آڑے آتے ہیں نا. وہیں بالکل لائن لگا کے ڈبل تھیلا دے دیں گے، کیا ہے اس میں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ چیزیں تو آڑے آتی ہوگی. لیکن حضور معاملہ یہ ہے نا کہ جب کوئی شخص صدقہ خیرات کر رہا ہے تو ظاہری اعتبار سے ہم دیکھیں، نیتوں کو حل تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ظاہری اعتبار سے دیکھیں ہم تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ثواب کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. اب بعض اوقات اس کے ظاہری جو اعمال ہوتے ہیں اگرچہ وہ مظہر کسی اور چیز کا ہوتے ہیں، لیکن مطلب وہ اس کی بنیادی طور پہ تو بات یہی ہے نا کہ ایک مسلمان جب صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، فطرہ دے رہا ہے، غریبوں کی خیرخواہی کر رہا ہے، تو اس میں بنیادی چیز تو یہی ہے، وہ ثواب کمانے کے لیے کر رہا ہے. اور پھر جب اپنے جو عزیز رشتہ دار ہیں، جو قربت والے ہیں، ان کو دینا تو زیادہ باعث اجر و ثواب ہے، تو ان کو کیوں محروم رکھنا؟ دیکھیے اگر ثواب کی نیت ہونی چاہیے، جیسے امیر سنت میں ذہن دیتے ہیں نا کہ وہ انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، تو ثواب کی نیت ہونی چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ باپ دادا سے سلسلہ چلا ہوا رہا ہے کہ بھائی رمضان کے فلاں دنوں تک ہمیں یہ بانٹنا ہے، کوئی بھی آ جائے، ٹھیک ہے، غریب ہو یا امیر، غنی ہو یا فقیر، ہمیں بانٹنے سے مطلب ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو غنی بھی جو لائن میں لگا یہ بھی غریب ہی ہے. اور بعض اوقات ایسے بندے آ جاتے ہیں جو لالچی، تو ظاہر ہے کہ وہ لالچ کہاں لالچی کہاں نہیں، شیطان تو ظاہر ہے کہ تو یوں ایسے آ جاتے ہیں. اب اگر یہ ہے کہ ایسوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنا ذہن یہ بنائے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اپنے رب عز و جل کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، واہ، مجھے اس کام کے ذریعے ثواب حاصل کرنا ہے. سبحان اللہ. اب جب ثواب حاصل کرنا ہے تو ابھی آ گیا مطلق ثواب، ٹھیک ہے، ثواب ٹھیک ہے. اب اس کو چاہیے کہ بھائی مجھے کہاں ثواب زیادہ ملے گا، ٹھیک جو مومن نیکیوں کا حریص. سبحان اللہ. اب یہ اس طرف جائے کہ کہاں زیادہ ثواب، پھر یہ اس پر چلے، اس ٹریک پر. کیا بات. اور بعضوں کا جو ایسے ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا ماں جائے، خالہ جائے وغیرہ، جو بھی ایسے ہوتے ہیں، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار ان کا بیٹا ہے، کام کیا کرتا ہے، یہ بھی بیمار فلاں جگہ کام کرتا ہے، اچھا کتنی تنخواہ ہوگی، اچھا یہ اندازہ ہو جاتا ہے بندہ اگر سوچے تو کہ ان کا گزارا کیسے ہوتا ہوگا. استاذ طبیعت ہو تو اندازہ کر لے گا. استاذ طبیعت تو دور کی بات ہے، نارمل طبیعت ہے نا، وہ بھی خالی توجہ کرے تو ہو جائے گا. مدینہ مدینہ، واہ جی واہ، ماشاء کیا اللہ. بات. اور ایک اور چیز بھی ہے کہ انسان کے اندر ڈگنیٹی ہونی چاہیے، خودداری ہونی چاہیے. یعنی یہ نہیں کوئی بھی بات آئے تو آپ کسی کے سامنے آپ ہاتھ پھیلا دیں اور مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ انسان میں خودداری کیسے آئے گی؟ اگر بھکاریوں کے اندر خودداری آ جائے تو میرا نہیں خیال کہ بھکاری رہے. بالکل. خودداری کیسے آئے ہمارے اندر اور ہم ہر بات پر جو ہے وہ کسی سے سوال نہ کریں. اب اس میں تو یہی ہے کہ توکل کرے اللہ تعالی، واہ واہ واہ. قناعت. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ آداب میں سے کہ لوگوں کے پاس جو ہے نا اس سے وہ مایوس ہو جائے، اللہ. بس اس کو جو بھی چاہیے اپنے رب عز و جل سے چاہیے، سبحان اللہ. اس پر نظر نہ کرے لوگوں کے مال کی طرف. بھائی جو مجھے دے گا میرا رب دے گا. جب بندہ یہ ذہن بنا لے گا تو خودداری وغیرہ سب معاملات حل ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. مگر چونکہ بندہ دراصل جو ہے نا وہ دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے مالی طور پہ، کہ میرے پاس اگر سائیکل ہے تو فلاں کے پاس موٹر سائیکل ہے. پیدل والا سائیکل والے کو دیکھے گا، سائیکل والا موٹر سائیکل کو، موٹر سائیکل والا کار والے کو، کار والا اچھے ماڈل والی کار کو، اچھے ماڈل اس سے اعلیٰ ماڈل والی کو، وہ پھر اس کو دو کاریں ہیں، تو یوں پھر آگے بڑھتا جاتا ہے سلسلہ. جبکہ نیکیوں میں جو ہے نا وہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں. جیسے کسی کو بولنے کہ یار آپ یہ کام کریں، کرنا چاہیے آپ کو، ثواب کا کام ہے، بھائی فلاں بھی تو نہیں کرتا نا، مثالیں دی جاتی ہیں، فلاں بھی تو نہیں کرتا نا، فلاں بھی تو نماز نہیں پڑھتا، تو فلاں نے بھی یہ کام نہیں کیا. تو حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ نیکیوں میں ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں تو نیکیوں میں ہماری ترقی ہو. اور مالی طور پہ دنیاوی معاملات میں اگر ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو ہمارے مسائل خود حل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. ہماری یہ سوچ بن جائے، دیکھو یہ اس طرح کے بھی گرمیاں ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ ہے، اور اگلا سنا جا رہا ہے گرمیوں میں،
اور اللہ کا شکر میں بس سائیکل پہ جا رہا ہوں. واہ جی واہ، سبحان شکر ادا کرے اپنے رب عز و جل کا اور چلتا رہے. سبحان اللہ. مجھے یہاں ادھر شعر یاد آ رہا ہے، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم سے مانگے کہ تم ہی دو گے، تم سے مانگے کہ تم ہی دو گے، تم سے مانگے کہ تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. جی واہ، سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ 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 اللہ، واہ کہ واللہ یؤتی، اے انا قاسم واللہ یؤتی، سبحان اللہ، کہ میں بانٹتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جس کو جو ملا ہے وہ سرکار علیہ السلام کے در سے ملا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مانگے گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگے گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ اچھا اس پہ رہ گیا تھا کہ معذرت آپ کچھ فرما رہے ہیں ارشاد. کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ہے تو ہمارا اس کے ساتھ کیا انداز ہونا چاہیے. تو اس پہ تو یہی کہ ہم بالکل اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا نام اس کو اتنا بھی تو شرم تو دلائے نا، اوے شرم کرو، غیرت کرو، ہٹے کٹے آدمی ہو، کوئی مشٹنڈے پھر رہے ہو، مانگ رہے ہو، جاؤ کوئی کام کرو، کوئی ہاتھ کی کمائی جہاں کماؤ. اتنا تو بات اس کو بولے نا جی، نہیں، اس میں غیرت تو دیکھیں- دلائے، اس کو شرم تو آئے اس کو. اس میں دیکھیں یہ ہے کہ اگر آپ کا ظن غالب ہے کہ میں اگر ان کو سمجھاؤں گا اس مانگنے والے کو تو یہ اس چیز سے باز آ جائے گا، اس گناہ سے باز آ جائے گا، تو اب آپ پر سمجھانا واجب ہے. ٹھیک ہے. اور سمجھانے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ نرمی سے، مدینہ مدینہ. حسن اخلاق کے ساتھ. اس کو غیرت بھی نہ دلائیں، اس کو شرم تو کوئی، اس کو بندہ ایسی باتیں تو چار بولے کہ بعد میں وہ سوچے اپنے آپ کو، یار یہ میں کیا کر رہا ہوں. اصل میں اس طرح کرنے سے کیا ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ بندہ جان رہا ہوتا ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، مگر پھر ضد آڑے آتی ہے. اللہ اکبر، تو ضد جو ہے نا وہ غلطی پر اس کو پختہ کر دیتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ تو بندہ اور پختہ ہو جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں اس کی اصلاح تو پھر نرمی سے ہمیں کرنی پڑے گی، مدینہ حسن اخلاق کے ساتھ کرنی پڑے گی. سبحان اللہ. مجھے اس پہ یاد آیا جی. یہ بھکاری پر کہ کسی دکان میں جاتا تو سودا وغیرہ لینے کے لیے. اچھا اس پہ میری یہ بھی عادت ہے کہ بچے اگر یہ کنگھی وغیرہ بیچتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو میں ان سے کوشش کرتا ہوں کہ مہنگے دام وہ لے لیا کروں، لوں ضرور، اللہ اکبر. تاکہ یہ ہے کہ اس کو ایک لت بھی نہ پڑے، ایک عادت بھی نہ پڑے کہ مفت میں مجھے پیسے مل گئے. اب جیسے 10 روپے کی چیزیں دو 50 کی لے لی، یوں کر کے 20 کی لے لی، تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو بے و شرا میں، بیچنے کے معاملے میں. مدینہ مدینہ. اب وہاں یہ ہوا کہ ایک بچہ ہے، اس نے کوئی چیز بیچی، میں نے خرید لی. دوسرا ہے مانگنے کے لیے، تو
میں نے کہا دیکھو بیٹا آپ بھی جو ہے نا یہی کام کرو, آپ بیچو اور اس طرح کماؤ, میں ایسے تو نہیں دوں گا میں. خیر پھر میں اس دکان پہ لے گیا اور وہاں میں نے کچھ رقم نکالی. میں نے کہا کہ آپ نے جو ان کو پیسے نہیں دینے, آپ نے اس کے بدلے ان کو سامان دینا ہے اللہ اکبر, واہ تاکہ یہ بیچے. میں نے کہا دیکھو بیٹا آپ کرو گے نا اس طرح؟ کہاں ٹھیک ہے بالکل. اب میں نے ادھر پیسے دے دیے, میں نکل گیا. خیر جب 2-3 دن بعد وہاں جانا ہوا دوبارہ تو دکاندار نے کہا کہ حضرت میرے تو مسئلہ ہو گیا میرے لیے. میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا یار آپ وہ جو تھا نا بچہ, اس نے تو شور ڈال دیا, کہ اس نے سب کو جمع کر لیا کہ وہ کوئی شخص آیا تھا, اس نے میرے لیے اتنے پیسے دیے تھے, انہوں نے میرے پیسے دبا لیے, یوں کر لیا یوں کر لیا. توبہ توبہ توبہ. یہ بھی ہوتا ہے, یعنی یہ ایسے تربیت یافتہ ہوتے ہیں. استغفر اللہ رب. خیر اگلے نے کہا کہ پھر مجھے دینے پڑے پیسے, میں کیا کرتا. ٹھیک ہے حضور, یہ جو اس انداز سے لوگ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ ایک پورا گروہ بناتے ہیں. میں نے دیکھا کہ میں ایک جگہ پر جمعہ پڑھاتا تھا, تو وہاں میں نے دیکھا اچھے خاصے ایریے میں, کلفٹن میں مسجد تھی, تو وہ مسجد کے جتنے دروازے تھے ان سب دروازوں پر بچوں کا ایک گول جو ہے وہ جمع ہو جاتا تھا اور مخصوص ٹائم میں آتا تھا. میں نے یہ بات لٹرلی دیکھی, یہ بات اس کو مشاہدے میں آئی کہ نماز جمعہ ختم ہوئی, میں مسجد سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ بات چیت کرنے لگ گئے, کسی کے ساتھ تھوڑے رک گئے وہاں پہ. میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہاں پر آیا اور یہ سارے بچے دوڑتے دوڑتے اس کے پاس گئے, اور جتنے پیسے جس نے اس طرح سے جمع کیے ہوئے تھے بھیک مانگ کے, وہ سارے اس کو دے دیے. اس انداز میں جو لوگ پیسہ کما رہے ہیں, مال بنا رہے ہیں, ان کو آپ کیا کہیں گے؟ ان کے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. ایک تو یہ کہ ان کی اپنی زندگی تو داؤ پہ لگی ہوئی ہے, ان کی اپنی آخرت تو داؤ پہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے. اب یہ جو بچے ہیں کہ جو کہ ہمارے معمار ہونے چاہیے, اللہ اکبر, ان کی تربیت کیا ہونی چاہیے کہ ان کو ابھی سے آپ جو ہے نا ان کے اندر زہر اب گھول رہے ہیں ایک طرح سے, اور کیا کر رہے ہیں آپ کہ ان کو ابھی سے آپ بگاڑ رہے ہیں, تو اپنی پوری نسل ہی تو تباہ ہو رہی ہے اس طرح. جی. تو بچوں کے حوالے سے تو بالخصوص بہت ڈر لگتا ہے کہ یہ تو بالکل ابھی سے جو یہ لگ جائے اس لت پر, تو اس کا کیا ہوگا بڑے ہو کر. کیونکہ وہ بچپن میں بندہ چوری کرنا سیکھتا ہے نا, جی, پھر آگے جا کے بڑا ڈاکو بنتا ہے. ڈاکو بنتا ہے, ایسی بات. بلکہ ڈاکو بنتا ہے بعض اوقات تو یہی بچہ اگر چوری کرنے میں کامیاب ہوا, پھر مزید اس نے چوریاں کی, تو اسے ڈاکو نہیں بنتا بلکہ ڈاکوؤں کی جماعت کا امیر بن جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, توبہ توبہ. تو اللہ اصل ہمارے بنیاد جی, یہ تو بہت خطرناک ہے. یہ اللہ تعالیٰ اللہ ہدایت ایسوں کو ہدایت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ ایسوں کو بھی دعوت ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں. اللہ اللہ اللہ, واہ واہ واہ, سبحان. تو ادھر بھی آ کے اگر بھیک ہی مانگتے رہے تو پھر تو ہمیں بدنام کریں گے. ہاں سرکار کی بار کو بھیک مانگے ادھر ہیں. اللہ اللہ اللہ, واہ 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 واہ, ہم سکھائیں گے انشاءاللہ, بھیک مانگنا بھی سکھائیں گے. واہ واہ واہ, کیسے مانگنی اور کہاں سے مانگنی, بالکل کس طریقے سے مانگنی ہے, کیسے مانگنی اور کیسے ملتا ہے. اللہ اللہ اللہ, سبحان یہ بھی نظر آئے گا آقا کریم کی بارگاہ. سبحان اللہ. مہنوز بھائی کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, ہمارا جو موضوع چل رہا تھا اس اعتبار سے کہ بھکاریوں پہ گفتگو ہوئی, سوال کرنے نہ کرنے پہ, اور پھر شہزادہ حضور کے مدنی پھول بیان ہوئے, کیونکہ صدقہ اور خیرات جو ہے اس کے ویسے ہی فضائل احادیث طیبہ میں آئے, اور بالخصوص ماہ رمضان, ماہ صیام جو ہے اس میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے, تو دیگر نیکیوں کا بھی بڑھ جاتا ہے, اس کا بھی بڑھ جاتا ہے. تو اس میں مسلمانوں کی عادت بھی یہ ہے کہ زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں, ڈونیشن زیادہ نکالتے ہیں, تو بالکل نکالیے, اس کے مستحقین کو پہنچائیے, مسلمانوں میں جو ضرورت مند ہیں ان کو پہنچائیے, اپنے رشتہ داروں کو, عزیز و اقریبا جو ہیں انہیں باقاعدہ تلاش کیجئے. بلکہ شہزادہ حضور فرما رہے ہیں تھوڑی سی بھی توجہ کریں گے تو نظر آ ہی جائیں گے, ان کو دیجئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صلاۃ و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی جو 200 شعبہ جات, 200 سے زائد ممالک میں اور 100 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی خدمت انجام دے رہی ہے, اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے جذبے سے مختلف مدنی کاموں کے لیے برسر پیکار ہے. تو اس کے جو اخراجات ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے, بہت بڑا اماؤنٹ ہے, اور یہ ظاہر سی بات ہے آپ ہی کے تعاون سے, مسلمانوں کے تعاون سے, مسلمانوں کے صدقات, زکوٰۃ, خیرات اور ڈونیشنز جو ہیں ان سے چلتے ہیں, اور اس کی ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ انہی ایام میں دعوت اسلامی وصول بھی کرتی ہے, کوششیں بھی کرتی ہے, آپ تعاون بھی فرماتے ہیں, تو اپنی دعوت اسلامی کو بھی
ہرگز نہ بھولیے اپنے زکوٰۃ، خیرات، صدقات میں سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے بھی حصہ نکالتے جائیے۔ اللہ عز و جل اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ہم اللہ کی رحمت سے امید بھی کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ دعوت اسلامی کو ملنے والے جو مدنی عطیات ہوتے ہیں وہ شرعی ضابطوں میں اور بہت اچھے اصول و ضوابط کے تحت خرچ کیے جاتے ہیں۔ کیا پتہ آپ کی دی ہوئی رقم جو ہے وہ کسی صدقہ جاریہ میں لگ جائے، کسی مسجد میں لگنے والی اینٹ میں آپ کی رقم لگ جائے، کسی مدرسۃ المدینہ میں، کسی جامعۃ المدینہ میں لگ جائے اور بیڑا پار ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے۔ جانشین میرستر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے اب الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تاجدار حرم اے شہر شاہدی، تم پہ گردم کروڑوں درود و سلام، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ گردم کروڑوں درود و سلام، دور رہے نظر ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین، دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین، تم پہ گردم کروڑوں درود و سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ گردم کروڑوں درود و سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور